الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی سزاوار ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ معزز حاضرین جمعہ، پچھلے ماہ جمعہ کے موقع پر ہم نے رزق کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس جمعہ میں مزید باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ رزق کے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آئے تھے کہ رزق کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات کی ہم نے وضاحت کی تھی کہ رزق سے مطلب صرف غذا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں، بلکہ مال و دولت، اللہ کی نعمتیں، یہاں تک کہ اولاد بھی رزق میں شامل ہے۔ تو رزق انسان کا کشادہ ہو، ہر انسان چاہتا ہے۔ انسان کا بڑا مسئلہ ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا جائے، دیتا جائے۔ اللہ رب العالمین انسان کو رزق سے نوازتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ رزق میں کشادگی کے لیے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام مخلوق کو دے رہا ہے۔ کافر ہے اس کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، لیکن مسلمان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں اضافے کے لیے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان سب سے اہم سبب۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی میں اضافہ ہو، تو اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، بندہ اللہ کو مان رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے۔ کائنات میں مجھے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، نہ میرے رزق میں کشادگی پیدا کر سکتا ہے۔ رزق دینے والا، رزق میں کشادگی پیدا کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے تو اللہ رب العالمین جسے چاہے رزق دیتا ہے، اور جسے چاہے اس کے رزق میں کشادگی کے بجائے تنگی کرتا ہے۔ اس پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں تمام لوگوں کا رزق ایک ساتھ نہیں رکھا، ایک جیسا تمام لوگوں کو نہیں نوازا۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ عطا کیا ہے، کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کے ضرورت سے زیادہ دیا، کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت سے کم دیا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ کون سا میرا فیصلہ کس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ دیا تو اس کی بھی وجہ، کم کیا تو اس کی بھی وجہ۔
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کا رزق ایک سا رکھ دیتا، سب کو کشادگی سے رزق دے دیتا، سب مالدار ہے، سب خوشحال ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَبَغَوْا، تو انسان باغی بننے لگتا، سرکش بننے لگتا، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب اپنے آپ کو حاکم سمجھے گا، کوئی محکوم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو رزق میں کشادگی دی اور بہت سارے لوگوں کو رزق میں تنگی دی، سب کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ رکھے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یاد رہیں رزق کے متعلق ہمارا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ مشرکین مکہ جنہیں مشرک کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ روزی روٹی کا معاملہ اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ ہی روزی روٹی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے انہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہارے آنکھ اور کان کا مالک کون ہے؟ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اس کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کے تعلق سے فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ والا اللہ، مانتے تھے وہ اچھی طرح مانتے کہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، لیکن ان کا شرک اللہ کی عبادت میں شرک کرنے کی وجہ سے مشرک کہنا۔ لیکن روزی روٹی کے تعلق سے ان کا تصور صاف تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تصور بھی روزی روٹی کے تعلق سے، ہمارا عقیدہ بھی بالکل صاف ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے جتنا چاہے دیتا ہے، بلکہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ مریم ایک محراب میں، ایک حجرے میں رہتی تھی اور وہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام جو مریم کے نگران تھے وہاں پر پہنچتے وجد عندها رزقا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں، پھل وغیرہ موجود ہوتے، کوئی وہاں پہنچنے والا نہیں لیکن ان کے پاس پھل موجود ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے ان سے کہا اَنَّ لَكِ هَذَا، یا مریم اَنَّ لَكِ هَذَا، مریم یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مریم کا جواب زکریا علیہ السلام کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ مریم کہتی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے۔ جیسے زکریا علیہ السلام یہ الفاظ سنتے ہیں، جو اولاد سے محروم تھے، مزید ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوا، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری ہڈیاں جواب دے چکی، سر پک چکا، لیکن میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، مریم کو تو رزق دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے۔ کیوں؟ اولاد بھی رزق کا ایک حصہ ہے۔ مریم کو اللہ نے رزق دیا تو رزق اولاد کی شکل میں اللہ مجھے بھی دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی خوشخبری سنائی۔ اور ایک چیز ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے کر اور کبھی رزق لے کر آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے،
بشیء من الخوف، کچھ خوف میں مبتلا کر کر، والجوع، بھوک میں مبتلا کر کر، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال میں، جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کر۔ مال تھا انسان کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش کے لیے مال سے محروم کر دیا اسے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کر آزمائے گا۔ گھر کا کمانے والا، گھر کو سنبھالنے والا اصل فرد، اس کا مقررہ وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بال بچے وقتی طور پر اللہ کی مشیت سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں کمی کر کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں میں، کھیتی باڑی میں کمی کر کر، کسی وجہ سے پھل خراب ہو گئے، فصل صحیح نہیں آئی اور تنگی کا شکار ہو گئے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمانے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے اور اسے عزت بخشتا ہے، روزی روٹی دے دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان اللہ رب العالمین کے فیصلے کو، اللہ رب العالمین کے فیصلے کو نہیں سمجھتا، شکر ادا کرنے کے بجائے اترانے لگتا اور کہنے لگتا اللہ میری بڑی عزت رکھا ہے، اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، اترانے لگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تب انسان کہتا ہے کہ رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کہ جسے مال دیا جائے وہ معزز ہے، جو مال سے محروم کر دیا جائے وہ کم عزت والا ہے، بے عزت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دے اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اللہ رب العالمین نے دو ذریعے بتائے، دو ذریعے رزق میں کشادگی کے۔ ایک یتیم کا اکرام کرنا، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کی صحیح پرورش نہیں کرتے، اس کا اکرام نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے۔ یہ دو ذریعے، ایک یتیم کا اکرام، یتیم کی پرورش صحیح طور پر، اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، روزی روٹی میں برکت کا، روزی روٹی میں وسعت کا سبب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ دے دینے سے، کفالت کرنے سے، کسی کے خرچ کی ذمہ داری لینے سے ہم مالی مشکلات میں پڑ جائیں گے، یاد رہے نہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد میں برابر لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں انسان لگا رہے، اللہ تبارک و تعالی برابر اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ایک بڑی وسیع معنی رکھنے والی حدیث، مدد کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، جس میں اس کے اخراجات بھی شامل ہے، اس کی کفالت بھی شامل ہے۔
یتیم کی کفالت کرے گا، اپنے مسلمان بھائی کی کفالت کرے گا، غریب و مسکین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اس کی مدد کرے گا۔ تو اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے اس پر بہت زیادہ ابھارا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، مسکینوں کا خیال رکھا جائے، اور یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ ہر انسان کو یہ سوچنی چاہیے کہ یہ بچہ یتیم ہے، باپ کے سہارے سے محروم ہے، کہیں میری اولاد میں ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، یہ مصیبت اگر میرے اپنے خاندان پر آئی تو میرا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے روزی روٹی میں برکت کے بہت سارے ذریعے رکھے، بہت سارے ذریعے، جن میں سے ایک بڑا ذریعہ نکاح ہے۔ عموماً ہمارے پاس یہ تصور ہے کہ جب بالکل سیٹ ہو جائیں گے، اپنے پیروں پہ اچھی طرح کھڑے ہو جائیں گے تب نکاح کریں گے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین سماج کے ذمہ داروں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ سماج کے ذمہ داروں کو چاہیے جو بے نکاح ہے ان کے نکاح کر دیں، تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے ان کے نکاح کرے، غلام ہو یا لونڈی ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تنگ دست ہے، مالی اعتبار سے اتنے خوشحال نہیں ہے، تنگ دست ہے، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا، اپنے فضل سے انہیں نوازے گا، ان کے فخر کو دور کرے گا۔ تو نکاح یہ روزی روٹی میں اضافے اور برکت کا سبب ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیں، ہم محنت جستجو کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل، نہیں تو ایک ماہ یا ایک سال کے بعد اس کا نتیجہ ہمیں مل جائے۔ ایسے نہیں، کبھی ہماری محنتوں کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت طویل مدت کے بعد دیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے مالدار ہیں ان کا خاندانی پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس کی مالدار کے والد یا دادا یا اس کے پردادا انتہائی غریب تھے، انتہائی غریب تھے، محنت کیے، مشقت کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل انہیں دیا بطور آزمائش ہی صحیح، محنت مشقت کے بعد انہیں ملا۔ تو انسان نکاح کرے، محنت کرے، جدوجہد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا، روزی میں اضافہ کرے گا، اس کی اولاد کی روزی میں بھی کشادگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزی روٹی کے ساتھ پیدا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے روزی روٹی کے تعلق سے ایک اور چیز واضح کر دی کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، تمہیں ان کے پاس کچھ نہیں ملنے والا۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ رب العالمین کے پاس رزق تلاش کرو، وہی رزق دینے والا ہے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے رزق مانگو، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، اور یہ اچھی طرح ذہن میں رکھو إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے
زیادہ رزق دیا اس کا اتنا ہی زیادہ حساب دینا پڑے گا. اللہ نے رزق میں کمی رکھی اس کا حساب اتنا ہی ہوگا. جس طرح جتنا مال انسان کے پاس ہوگا قیامت کے دن اس کا حساب اس کے برابر ہوگا. کوئی مال سے محروم ہے تو غم نہ کرے, رزق سے محروم ہے تو پریشان نہ ہو, اس کو حساب بھی کم دینا پڑے گا اسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی کہ رزق میں برکت کب ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, کہ اللہ میری امت کے لیے برکت عطا فرما صبح کے وقت میں, صبح کا وقت, فجر کے بعد کا وقت, صبح کا اولین وقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میری امت کے لیے اس وقت میں برکت عطا کر. لیکن ہم مسلمانوں کی اکثریت فجر کے بعد, صبح کے بعد سوئے رہتی ہے. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ نماز پڑھ کر سوتے ہیں, ورنہ اکثریت نماز سے بھی غافل, برکت کا وقت اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے. سلف صالحین اگر سفر سے بھی واپس آتے, صبح کے وقت پہنچتے, تو فجر کے فوراً بعد نہیں سوتے, بلکہ اذکار وغیرہ کا اہتمام کرتے, اچھی طرح سورج جب نکل جاتا تب آرام کرتے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے برکت نازل کیے جانے کا وقت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی فرض نہیں بلکہ فجر کی دو سنتیں, فجر کی دو سنتیں اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, کہ فجر کی دو سنتیں, فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے بہتر ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی سنتوں میں اتنا خیر رکھا ہے تو اندازہ کیجئے فجر کی فرض نماز میں کتنا خیر ہوگا. تو اسی لیے فجر کا اہتمام کرنی چاہیے, فجر کا. اور فجر کے بعد سونے سے بچنا چاہیے. ایسے نہیں کہ حرام ہے سونا ہی نہیں چاہیے, ایسے نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ برکت کا وقت ہے, اللہ رب العالمین کی جانب سے برکت نازل ہوتی, اس لیے سونے سے بچنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد مزید بہت سارے برکت حاصل کرنے, رزق میں کشادگی حاصل کرنے کے طریقے پر اہتمام کرنا چاہیے. اور یاد رہے رزق اور نماز کا بہت گہرا تعلق ہے, رزق اور نماز کا گہرا تعلق ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو, کشادگی ہو, نماز کا اہتمام کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. کیا معلوم ہوا؟ صرف ہمارا پڑھ لینا یہیں پر بات ختم نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائے, انہیں بھی خیر و برکت سے مالا مال کرنے کے لیے انہیں بھی حکم دے نماز کا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, نماز کا حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اس پر جم جائیں, سب نماز کے معاملے میں جم جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نسألک رزق, اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے لا نسألک رزق, اے نبی ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے, رزق نہیں مانگ رہے. نحن نرزقک, ہم آپ کو رزق دیتے ہیں, لوگوں کو رزق دینے والے ہم رزق نہیں مانگ رہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ رزاق ہے,
وہ خیر الرازقین ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والعاقبۃ للتقوی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کا ایک ٹکڑا اور انسان کے سارے پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل. بہترین انجام تقوی کا ہے. انسان متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, اس کے سارے مسائل, سارے پریشانیاں ختم. اللہ رب العالمین حل کرے گا. والعاقبۃ للتقوی, بہترین انجام, بہترین نتیجہ کس کا؟ تقوی کا. تقوی کا. اللہ رب العالمین نے حاجیوں سے کہا کہ تزودوا, کہ جب حج کے لیے نکلے تو حج کے سفر کا سامان توشہ اپنے ساتھ رکھ لو. وخیر الزاد التقوی, بہترین توشہ, بہترین روزی روٹی کا انتظام یہ تقوی ہے. تقوی اپنے ساتھ رکھو, اللہ تبارک و تعالی انتظام کرے گا. تو نماز کا اور رزق کا بہت گہرا تعلق ہے. بہت سارے لوگ اپنی دکان کا بہانہ کر کر نماز سے پیچھے رہ جاتے. دکان میں بیٹھنے والا کوئی نہیں, کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں, کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں. اور بہت سارے لوگ اپنے ملازمت کا بہانہ کر کر نماز چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں چھوڑے گا. ہم جس کاروبار کے لیے نماز چھوڑ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی برکت سے محروم کر دے گا. بہت سارے لوگوں کو دکھتا ہے کہ نماز کے لیے نہ جانے کی وجہ سے بہت کاروبار ہوا. ایسے کاروبار سے فائدہ کیا جو برکت سے خالی, جو برکت سے خالی. بہت سارے لوگوں کے مسائل, وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہم کاروبار بند کر دیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا. نہیں, آپ چند دن کاروبار بند کیجئے, لوگوں کو خود معلوم ہو جائے گا یہ نماز کو گیا ہے بندہ, نماز کے بعد آئے گا. بلکہ بہت سارے لوگ آپ سے خرید و فروخت کریں گے آپ کے نمازی ہونے کی وجہ سے, کہ یہ نماز کا پابند ہے, دکان بند کر کر نماز کو جاتا ہے, یہ دھوکہ نہیں دے گا. نماز کی وجہ سے اللہ یہ برکت دے گا. اور خاص کر صبح کا وقت, جیسے ہم نے کہا, اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں حدیث بیان کی گئی کہ آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کیا برکت کی. صبح کے وقت میں ایک صحابی سخر جن کا نام تھا, ان کے تعلق سے اسی حدیث میں ذکر ہے کہ وہ اپنے تجارتی مال کو بازار میں خرید و فروخت کے لیے صبح صبح بھیجا کرتے تھے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا, کسی کو کہیں بھیجنا ہوتا تو صبح صبح ہی بھیجا کرتے. تو سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے تجارتی مال کو خرید و فروخت کے لیے صبح صبح ہی بھیجا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے اس محنت میں اتنی برکت دی کہ وہ بہت جلد بہت زیادہ مالدار بن گئے. اللہ کی برکت کی وجہ سے اللہ نے برکت دی, صبح کے وقت میں برکت رکھی, برکت رکھی صبح کے وقت میں اس لیے. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز جس سے رزق کا بہت گہرا تعلق ہے, اور غالباً ہم نے پچھلی مرتبہ بھی شاید ذکر کیا, وہ ہے توکل, اللہ پر بھروسہ. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے اور انتظار کرے کہ میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, اللہ مجھے روزی دے گا. نہیں, یہ توکل نہیں ہے. توکل کسی بھی معاملے میں, چاہے روزی روٹی کا معاملہ ہو, صحت کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ, اسباب کو اختیار کرنا, اس کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑنا. ایک انسان بیمار ہے اور اس کو شفا پانے کے لیے علاج سبب ہے, اس کو سبب اپنانا پڑے گا, نتیجہ اللہ پر چھوڑنا پڑے گا. ویسے ہی روزی روٹی کے لیے ہمیں سبب اپنانا پڑے گا, اس کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, لو توکلتم علی اللہ حق توکل لرزقکم کما یرزق الطیر.
کہ اگر تم اللہ پر جس طرح بھروسہ کرنا ہے اس طرح بھروسہ کر لو، توکل کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے پرندوں کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندوں کو دیکھو صبح صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، نہ ان کے پاس ملازمت ہے، نہ ان کی کوئی تجارت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن شام میں جب وہ اپنے گھونسلوں کو آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ کوئی پرندہ بھوکا نہیں سوتا، اپنے گھونسلے میں بھوکا نہیں رہتا۔ کیوں؟ اللہ پر توکل کی وجہ سے۔ اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں، گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے، گھونسلوں میں نہیں بیٹھتے اللہ روزی پہنچا دے گا نہیں، بلکہ روزی روٹی کی تلاش کے لیے وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور شام میں جب آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ ہم نے ایک دو دوستوں کا واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کے لیے اور کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، تجارتی سفر ہے، اور پھر لمبے عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، لیکن پھر وہ دوست دیکھتا ہے کہ 2-4 دن میں ہی اس سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کہ تم سفر پر نہیں گئے؟ تو کہا کہ سفر پر گیا تھا، میں راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چڑیا کھجور کے درخت پہ سے کھجوروں کا مواد لے رہی ہے اور اپنے گھونسلے کے پاس جا کر پکار رہی ہے۔ بہت دیر تک ایسے ہی دیکھتا رہا، تو مجھے یہ خواہش ہوئی کہ آخر دیکھے کیا ہے وہاں پر۔ وہاں جا کر دیکھا تو پتا چلا وہاں پر ایک اندھا سانپ ہے اور چڑیا اس کے منہ میں وہ کھجور کا مواد ڈال رہی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اندھے سانپ کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں رزق نہیں دے گا؟ اس لیے میں سفر ملتوی کر دیا، گھر میں بیٹھ گیا۔ تو دوسرے دوست نے کہا کہ جناب آپ اندھا سانپ کیوں بن رہے ہیں؟ چڑیا بنیے۔ وہ چڑیا کیا کر رہی تھی؟ محنت کر کر اس سانپ کو کھلا رہی تھی، اندھا تھا، معذور تھا، وہ اسے کھلا رہی تھی۔ آپ چڑیا بنیے، اپنے آپ کو سانپ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں گھونسلے میں بیٹھ کر رزق سے محروم ہونا چاہ رہے ہیں؟ تو یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بے انتہا رزق دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ اسباب ہے رزق میں زیادتی کے، اور وہیں پر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان کی روزی روٹی میں کمی آتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ موقع پر اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر رزق تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہمیں عطا کرے اس میں برکت عطا کرے، خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔